السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی، جو اس وقت بہت ہی عجیب و غریب منظر پیش کر رہی ہے. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مچ انسیڈنٹ کے بعد بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم ایک ہو کر چلتی، ایک ہو کر سوچتی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی گھٹیا اور پیٹی سیاسی مفادات کے لیے کچھ لوگ حکومت کو محض اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت اس پوائنٹ پر ویک ہو جائے تو ہمارے کرپشن کیسز پر سوال جواب رک جائے گا. ہم سے جو پوچھ گچھ ہو رہی ہے ہماری کرپشن کے حوالے سے وہ لوگ بھول جائیں گے، اور سارے کا سارا فوکس اس بات پر آ جائے گا کہ عمران خان ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا اس کے لیے افسوس کرنے کوئٹہ ابھی فوراً کیوں نہیں پہنچے. تو اس پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے ابھی تک، باوجود اس کے کہ وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ فرداً تمام شہداء کے لواحقین سے ملیں گے بھی، تعزیت بھی کریں گے اور تفصیل سے ان کے کنسرنز سنیں گے ان پرسن انٹریکشن میں، لیکن پہلے وہ اپنے پیاروں کی تدفین کر لیں. اس پر بھی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی ابھی بہت چمک کر کہتی ہے کہ ہم نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھیجا تھا ہزارہ جس وقت یہ واقعہ اس قسم کا ہمارے دور میں ہوا، اور ہم نے تو بلوچستان کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. عمران خان ایسا کیوں نہیں کرتے؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میں اس سے پہلے کہ نواز شریف صاحب پہ آؤں ویسے اس بات کا میں جواب دیتی جاؤں پیپلز پارٹی کو کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بڑا اسمارٹ ٹیکنیکل یہ ڈیسیجن تھا، بڑا اسٹریٹجیکلی اسمارٹ ڈیسیجن تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا کہ اس کی فیس ویلیو زیادہ تھی. ہوا کیا کہ مئی 2013 میں تو ویسے ہی الیکشن ہو جانے تھے، مئی 2013 میں، اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن سے 3 ماہ قبل تو ویسے ہی تمام تر آپ کی صوبائی اسمبلیز اور وفاقی حکومت ویسے ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جو اسمبلی بلوچستان اسمبلی ویسے ہی آلریڈی بلوچستان گورنمنٹ فیبرری میں ڈیزالو ہو جانی تھی، انہوں نے جنوری میں کر کے یہ ایک کریڈٹ بیک کر لیا. لیکن بہرحال جو بھی کیا انہوں نے کیا، بہت اچھی بات ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پیپلز پارٹی کی حکومت کے اس وقت بلوچستان حکومت رئیسانی صاحب کی جو حکومت انہوں نے ختم کر دی، کیا اس حکومت کو ختم کرنے سے دہشت گردی رک گئی؟ کیا ہزارہ کے لوگوں کو انصاف ملا؟ کیا وہاں پر بدامنی کی فضا ختم ہوئی؟ نہیں. سو پھر آپ کیوں یہ مشورہ عمران خان کو دیتے ہیں کہ وہ بھی جا کر حکومت ختم کر دیں بلوچستان کی، کہ جی وہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کا اصل مطالبہ ہے انصاف اور امن، جس کے لیے عمران خان نے وزارت داخلہ کو کل سارا دن لگا کر انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے لیے ایک سیکیورٹی کا ایکشن پلان بنایا. اب اس کی امپلیمنٹیشن اصل چیز ہے. ویسے تو نیشنل ایکشن پلان تو پہلے بھی بنا، لیکن امپلیمنٹیشن اصل چیز ہے. تو وہ سنی شیعہ فسادات کی لہر جو دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان میں پھیلا دی جائے، اس کو کیوں کچھ لوگ اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے، ایکسکیوز مائی فرینچ، لیکن کیوں اپنے پیٹی سیاسی پولیٹیکل گینز کے لیے یہ اس وقت سنی شیعہ فسادات کی طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ اور میں آگے چل کر خیر مزید اس پر بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی بات کریں گے جن کے دور حکومت میں جب ہزارہ کا واقعہ ہوا، جس حوالے سے آج مریم سے پریس کانفرنس میں سوال بھی کیا گیا، سما کے رپورٹر نے سوال کیا کہ جب آپ کے والد صاحب یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں ہزارہ کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا، ماڈل ٹاؤن کی 69 عورتوں کو شہید کیا گیا، منہ پر گولیاں مار مار کر لوگوں کو شہید کیا گیا، تو اس وقت آپ اور نواز شریف صاحب کتنے لوگوں سے ملنے گئے؟ کتنے شہداء کے لواحقین سے ملے؟ کسی ایک سے بھی ملے؟ تو اس کا جواب مریم صاحبہ کے پاس تھا کہ میں کسی سیاسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، میں کسی سیاسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، لیکن میں لاشوں پر سیاست ضرور کروں گی. اور وہ سیاست، ان لاشوں پر سیاست جو 90 سے 95% اس ہمارے دور میں یعنی نون لیگ کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، مشرف کی رجیم میں، اس سارے ٹائم میں یہ لاشیں، مطلب لاشیں کیا، شہادتیں ہوئیں. سو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ ایسے موقع پر آ کر سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو خیر نواز شریف صاحب کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جب ان کے ہزارہ کمیونٹی کا یہ واقعہ پیش آیا اور دھرنا انہوں نے دیا، تو انہوں نے خود وہاں پر جانے کی بجائے آرمی چیف کو بھیج دیا. جی ہاں، کون آرمی چیف؟ اس فوج کا سربراہ جس کو دن رات نون لیگ گالیاں نکالتی ہے، ڈان لیکس کرتے ہیں کبھی ان کے خلاف، کبھی کوئی کنسپریسی ان کے خلاف لے آتے ہیں،
اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم پھر جب اچھی طرح بے عزت کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اداروں کی تذلیل نہیں کرتے، ہم تو کرداروں کے خلاف ہیں. اور جب آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ جہاں پر آپ کو خود ہونا چاہیے وہاں پر آپ کرداروں کو آگے کر دیتے ہیں. اور اللہ کی شان کے تنقید اس عمران خان پر کر رہے ہیں جو حکومت میں نہیں بھی تھا، تو کبھی وزیرستان، تو کبھی وانا، تو کبھی فاٹا، کتنی کتنی جگہوں پر جاتے گئے، ہزارہ میں بھی گئے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کا نہ جانا جو سب سے بڑی اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں سیکیورٹی کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو مطلع کر دیا تھا کہ آپ کو آپ کے آتے ہی، یعنی آپ کے وہاں پر لینڈ کرتے ہی، کوئٹہ لینڈ کرتے ہی ایک مذموم منصوبہ بنا لیا گیا ہے جس کو ایکسیکیوٹ کیے جانے کا خدشہ ہے. سو آپ فوری طور پر نہ جائیے، بہتر ہے کہ یہ ڈسپرس ہو جائے سارا کراؤڈ، یہ تدفین وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ آرام سے تسلی سے چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کا بہرحال وہ اصرار تھا کہ میں ضرور جانا چاہتا ہوں، جو کہ I'm sure وہ جائیں گے بھی، انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھاگ جائیں ان چیزوں سے. لیکن عمران خان صاحب نے کس چیز سے مار کھائی؟ ایک تو عمران خان صاحب نے آج جو لفظ استعمال کیا بلیک میلر کا، کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے کن لوگوں کے حوالے سے کیا. اور میرے خیال میں وہ بہتر الفاظ کا چناؤ کر سکتے تھے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں عمران خان نے بات کی وہ واقعی بلیک میلرز ہیں. اور وہ نہیں ہیں جو صرف عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ ہیں جو یہ ہمارے اتنے قیمتی شہداء کے لواحقین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ عمران خان کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک تدفین نہیں ہونے دیں گے ہم، جبکہ دوسری طرف وہ شہداء کے لواحقین جو کہ پہلے ہی غم سے نڈھال ہیں اپنے پیاروں کے چلے جانے سے، وہ ان کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ تم نے ادھر ہی رہنا ہے، تم نے ادھر ہی اسی علاقے میں رہنا ہے، اور اگر تم نے ہماری بات سے ہیر پھیر کیا تو پھر نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے. میں جانتی ہوں علی زیدی صاحب جو کہ موجودہ وفاقی وزیر ہیں، ان کی وہاں پہ کتنے ہی لواحقین سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ ان سے علیحدگی میں یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ قسمیں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پلیز ہمارا نام نہ لیجیے گا، کہ اگر آپ نے ہمارا نام لیا تو اس سے ہماری جان کو خطرہ ہے. آپ کو نہیں پتہ ہے کتنے خطرناک لوگ ہیں. سو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ معاف کرے اپنا مذموم منصوبہ پورا کرنا چاہتے تھے. ان کی بڑی پلاننگ تھی، پرفیکٹ پلاننگ تھی کہ عمران خان آئیں گے، ان کو پبلک پریشر کے ذریعے ہم لے آئیں گے، اور جب لے آئیں گے تو تب خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ، اور اگر ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ بے نظیر بھٹو کو بھی حساس اداروں نے منع کیا تھا، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں. لیکن بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ میری سیاست ریوائیو ہو. اور اللہ معاف کرے ہم سب نے دیکھا کہ کیا ہوا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. آپ کو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ جان اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. سو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ تو بہت اچھا تھا کہ جو وہ فوری طور پر نہیں گئے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو کے پیش نظر. لیکن اب جو وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اگر میں آج چلا جاتا ہوں یہاں پر بالفرض، اور اللہ خیر رکھے کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا، تو کل کو کیا گارنٹی ہے کہ کل خدا نخواستہ ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو اگر اسی طرح سے سب لوگوں نے وزیر اعظم کے آنے سے جنازے کو مشروط کرنا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو جنازہ ہوگا، وزیر اعظم آئیں گے تو تدفین ہوگی، تو پھر اس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتا. پھر تو آنیسٹلی میں خود بھی سمجھتی ہوں پھر تو عمران خان صرف جنازے ہی پڑھا کریں سارا جو 3 سال رہ گئے. سو پریکٹیکلی کچھ چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نواز شریف جو خود آج تک ہزارہ تو چھوڑیں کبھی ماڈل ٹاؤن نہیں گئے، ماڈل ٹاؤن میسیکر میں لوگ آپ سے 2 قدم دور تھے، لیکن آپ مزے سے آپ کے رائیونٹ پیلس میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آئے. آج آپ لوگ کس حیثیت سے عمران خان پر بات کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. ہاں، عمران خان سے یہ سوال کرنا بالکل بنتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ آپ ملک کے سربراہ ہیں، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس بات کا عمران خان جواب دیں کہ سیکیورٹی لیپس کیوں تھا. وہ اپنی سیکیورٹی فورسز سے پوچھیں، سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھیں. اس بات کے لیے تو وہ 100% جواب دیں. لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ آپ اس طریقے سے کہیں کہ جی جب تک عمران خان نہیں آئیں گے تب تک ہم یہ میتیں نہیں اٹھائیں گے. مطلب وہ فضل الرحمان صاحب جو ساری زندگی دین پر مذہب پر سیاست کرتے رہے، آج ان کے عبدالغفور حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں ڈٹے رہو، لاشیں پڑی رہیں گی یہاں پر. بہت اچھی بات بتا رہے ہیں آپ. حدیث شریف میں ہے کہ میت کی تدفین میں جلدی کرو، میت کی تدفین میں جلدی کرو، جتنی جلدی مطلب آپ ہو سکے دفنانے کا حکم ہے. جبکہ آپ بالکل
سنت سے منافی کام اپنی سیاست کو سوٹ کر رہے چونکہ تو اس کی ترغیب دے رہے ہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے. بہرحال مریم صاحبہ نے ویسے تو بہت ساری باتیں کی، عمران خان کو فرعون بھی کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن میں منتظر ہوں کہ کبھی ان کے منہ سے ماڈل ٹاؤن میسیکر کے لیے بات نکلے کہ وہ غلط تھا، وہ ہماری دور حکومت میں تھا اور وہ غلط تھا. آج تک کبھی اس پہ بات نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ ہم تو تمام واقعات کو کہتے ہیں. ظاہر ہے صحافی کا تو کام ہے کہ اس نے تو ہر غلط چیز کو پن پوائنٹ کرنا ہے، ہر اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے. سو کیوں نہیں ماڈل ٹاؤن میسیکر پہ بات ہوتی؟ ساہیوال انسیڈنٹ پہ کیسے مطلب وہ جو بیچارے لوگ دنیا سے چلے گئے، کس بے دردی سے ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، کیسے ان کے لواحقین نے معاف کر دیا. یہ معافیاں کیسے مل جاتی ہیں اور کیوں مل جاتی ہیں؟ اور اگر ساہیوال اور ماڈل ٹاؤن جیسے یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ بڑے انفارچونیٹ واقعات ہیں، بدقسمت واقعات ہیں، اگر ان پر سزا ملی ہوتی تو اسلام آباد میں اسامہ ستی کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دینے کی کسی کی جرت نہ ہوتی. مانا کہ وہ 5 پولیس اہلکار اب فارغ ہو گئے ہیں، پولیس سے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ وہ قصوروار ثابت ہو گئے، لیکن پولیس سے نکال دینا کافی نہیں ہے. سزا پراپر سزا ہونی چاہیے کہ جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کے لیے نشان عبرت بن جائیں، باعث سے عبرت بن جائیں یہ لوگ. تو عجیب بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی کوئی پراپر کوئی اچھی اپوزیشن کرنے کی بجائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں، کوئی وے فارورڈ آپ نہیں بتا رہے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کی تو اپنی جماعت کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا جب 2013 کی الیکشن کے بعد حکومت بنانے کی تیاری ہو رہی تھی تو ہماری جو مینیفیسٹو میٹنگ ہوئی اس میں جب فورن افیئرز کی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی اس میٹنگ میں بیٹھ کر کہا کہ مودی کو کوئی برا نہیں کہے گا، بھارت کو برا نہیں کہنا، انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، مودی نہیں بھارت، کہ بھارت کو ہم غلط نہیں کہیں گے، برا نہیں کہیں گے، بھارت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہم نے لینی. تو اس چیز کا نواز شریف صاحب جواب دیں، کیونکہ مریم صاحبہ جو ان کی دختر نیک اختر ہیں وہ بھی خیر سے بھارت کا نام لینے سے بہت گھبراتی ہیں. کیوں؟ آپ کیوں نہیں نام لیتی؟ 22 ارب روپے کا پتہ چلا کہ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، جو اندرونی اور بیرونی پلیئرز کے ذریعے وہ کر رہا تھا اور پکڑا گیا، جس میں سے 19 ارب روپے بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے لگائے جا رہے تھے. آپ کیوں نہیں نام لیتی ان کا؟ کیوں نہیں سوال کرتے آپ ان کو؟ پوائنٹ تو یہ ہے. اور آپ جانے سے پہلے میں آپ کو عبدالخالق ہزارہ صاحب کی وہ سنواتی جاؤں کلپ چھوٹا سا، جو کہ ہزارہ کے ایک بہت پرومیننٹ لیڈر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو دھرنے کے شرکا ہیں زیادہ تر، اور اس میں جو شر پسند عناصر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو مذہبی فرقہ واریت اور مذہبی شدت پسندی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم شہداء کے لواحقین کی آڑ میں، ہم لواحقین کے مطالبات اور ان کے مطالبات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کے مطالبات غیر آئینی بھی ہیں. ذرا سن لیں. مگر میتوں کے ہمراہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما عبدالخالق ہزارہ نے لواحقین اور دھرنا انتظامیہ کے مطالبات الگ الگ ہیں، لیکن یہاں پہ اس کو دوسرا شو کیا جا رہا ہے، جس کی ہم نے آج بھی کلیئر کیا تھا کہ کچھ مطالبات اس میں آئین سے ٹکراؤ میں غیر آئینی ہے. اس کو کہتے ہیں لواحقین کے مطالبات کو درست اور دھرنا انتظامیہ کے مطالبات کو غلط کہتے ہیں. عبدالخالق ہزارہ نے واضح کیا کہ کچھ عناصر شہداء کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بات فیصلہ ناظرین آپ کا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی پاکستان کو فرقوں میں نہیں بٹنے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دشمن ضرور ناکام ہو کر رہے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.